ہمارا بھی اگر یقین ہو نا تو پھر رات کو جب سونے لگیں تو ہمیں نیند نہ آئے کہ میں نے فلاں گناہ کیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جو کیفیت تھی نا وہ یہی تھی کہ ساری زندگی وہ دور جاہلیت میں جو گناہ ہوئے تھے ان سے غلطی سے ہو گئے, ساری زندگی انہی گناہ پر جو کڑتے رہے, اپنے آپ کو ملال میں رکھا کہ ہمارے وہ گناہ پتہ نہیں کیا بنے گا ان کا, جبکہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ ایمان تھا نا, پتہ نہیں اللہ نے پوچھ لیا تو کیا بنے گا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں پچھلے دنوں حدیث پڑھی ہم نے کہ وہ دسترخوان لگا ہوا تھا افطاری کے وقت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اللہ نے بڑا مال دیا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو. دسترخوان لگا تھا, قسم و قسم کے کھانے وہاں پہ پڑے تھے. عبد الرحمن ابن عوف آئے, افطاری کا وقت ہے. ہم دیکھیں ہم جب افطاری کرتے ہیں یا دسترخوان پہ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, ہم تو فوراً آ کے, بہت کم ہوتے ہیں جو شکر ادا کریں. کئی تو کہہ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں آج فلاں ڈش ہوتی نا تو مزہ ہی دوبالا ہو جانا تھا. جو پڑی ہوئی ہیں ان کی کوئی خیر نہیں ہے, کسی میں نمک کم ہے, کسی میں کیا ہے, کسی میں کیا خرابی ہے. تو خامیاں مت نکالا کریں. عبد الرحمن ابن عوف بیٹھے ہیں دسترخوان پہ, آخرت کی تیاری کرنے والے کیسے ہوا کرتے ہیں, بیٹھے ہیں دسترخوان پہ, قسم و قسم کے کھانوں کو دیکھا ہے, رونے لگ گئے ہیں, آنکھوں میں آنسو آ گئے. دوسرے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا عبد الرحمن آپ رونے کیوں لگ گئے, افطاری کا وقت ہے, کھانے پڑے ہوئے ہیں. تو وہ کہنے لگے مجھ سے فلاں صحابی اچھے تھے, حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنے لگے وہ مجھ سے اچھے تھے, مجھ سے پہلے چلے گئے. ایک غالباً حضرت عمار کا یا کسی اور صحابی کا نام لیا, وہ مجھ سے اچھے تھے جو فوت ہو گئے. کہنے لگے ان کے پاس جو ہے اللہ کے راہ میں شہید ہوئے حضرت حمزہ, سید الشہداء ہیں, لیکن جب ہم نے ان کو دفن کرنے لگے ہم تو ان کے پاس کفن جو تھا, کفن ان کو لپیٹنے کے لیے اتنی لمبی چادر نہیں تھی کہ ان کے پورے جسم کو اس چادر میں لپیٹا جاتا. اتنی کم چادر تھی کہ اگر ہم اس کے سر کو ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے, ہم پاؤں کو ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا. پھر ہم نے ان کے سر کو کفن کی چادر سے ڈھانپ دیا اور پاؤں پر ہم نے درختوں کے پتے ڈال دیے اور قبر کو بند کر دیا. وہ کتنے عظیم تھے. اور اس کے بعد پھر دنیا آ گئی ہم پر, اللہ نے فتوحات دی. مجھے تو لگتا ہے کہ میری نیکیوں کا صلہ اللہ نے مجھے دنیا میں دے دیا ہے. یہ جو اتنی ساری نعمتیں پڑی ہیں نا, کہیں میری نیکیوں کا صلہ دنیا میں نہ مل گیا اور آخرت میں مجھے کہیں عذاب نہ ملے, میرے گناہوں کی پکڑ نہ ہو جائے. روتے رہے اور ایک آدھ کھجور لی, روزہ افطار کیا اور نماز کے لیے چلے گئے. وہ دسترخوان وہیں پڑا ہوا ہے. یعنی دنیا کی لذتیں آخرت جب یاد آتی تھی وہ بھول جایا کرتے تھے. ہمیں تو جب کھانا پڑا ہو نماز یاد ہی نہیں رہتی. ایسے ہی ہوتا ہے نا, پتہ نہیں ہوتا نماز پڑھنی یا نہیں پڑھنی. شادیوں پہ دیکھا ہے اکثر یہی کرتے ہیں نا ہم, اور بسم اللہ بھی بھول جاتی ہے, دعا بھی بھول جاتی ہے, سنت طریقے سے کھانا کھانا بھی بھول جاتا ہے. کئی تو ایسے بھی ہوتے ہیں اخلاق اور آداب بھی بھول جاتے ہیں ان کو. ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ جانوروں کو کھولا جاتا ہے نا, ایسے بھاگ رہے ہیں جس طرح زندگی کا آخری کھانا ہو یا زندگی میں پہلی دفعہ مل رہا ہو. تو ایسے نہ کیا کریں, اپنے اسلاف کو یاد رکھا کریں, ٹھیک ہے نا. جس نے آج تک کھلایا ہے نا, مجھے تو اتنا افسوس ہوتا ہے دیکھنے والوں کو, یہ جو کر رہے ہوتے ہیں نا, کہ ان کو اتنا صبر نہیں ہے کہ جس رب نے آج تک کھلایا ہے اور میرے نصیب میں اس نے جتنے آج لیگ پیس لکھ دیے نا اس شادی پہ, وہ سارے ملنے ہیں مجھے. میں نہیں بھی اٹھاؤں گا, میری پلیٹ میں نہیں آئے گے نا, کوئی اور ڈال دے گا. جو میرے نصیب میں اللہ نے لکھ دیا ہے وہ مل کے رہنا ہے, چاہے بھاگ کے, دوڑ کے, لڑ کے, چیئر سے اٹھ کے پہلے چمچ اٹھا کے جو ہے وہ مجاہد بن کے ڈالوں تو پھر بھی مل جائے گا, اور سکون سے, صبر سے, اطمینان سے بیٹھا رہوں تو پھر بھی مل جائے گا. اور ایک عربی کا شعر ہے, شعر کو یاد رکھیں. عربی شاعر کہتا ہے نصیبک یصیبک ولو کان تحت الجبلین وما لا نصیبک لا یصیبک ولو کان تحت الشفتین. اس شعر کا معنی ہے نصیبک یصیبک, جو تیرا نصیب ہے نا تجھے مل کے رہنا ہے, جو تیرا نصیب ہے وہ تجھے مل کے رہنا ہے. وہ کہاں ہے؟ وَلَوْ كَانَ تَحْتَ الجَّبَلَيْنِ, اگرچہ وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کے نیچے بھی چھپا ہوا ہے نا, تیرے نصیب میں اللہ نے لکھا ہے وہاں پہاڑوں کی چوٹیوں سے نکل کر تیرے نصیب میں آ جائے گا, پہنچ آئے گا. اور تیرے نصیب میں نہیں لکھا نا اللہ نے, وَمَا لَا نَصِيبُكَ لَا يَصِيبُكَ, جو اللہ نے تیرے نصیب میں نہیں لکھا وہ تیری پلیٹ میں آ گیا ہے, تیرے سامنے آ گیا ہے. وَلَوْ كَانَ تَحْتَ الشَّفَتَيْنِ, تیری داڑھوں کے نیچے آ گیا ہے, تو نے چبا بھی لیا ہے. اللہ نے نصیب میں نہیں لکھا, قے آئے گی اور باہر نکل جائے گا, تیرے نصیب میں نہیں تھا وہ, ٹھیک ہے نا. تو یاد رکھیں جو نصیب میں ہے وہ مل جانا ہے, اور یہ انسان کی اپنی پھر چوائس ہے, مرضی ہے. صبر سے لے,
حلال طریقے سے لے یا کہیں اور سے جائے.